بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو جس کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہو۔ وہ آدمی جلدی سے کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنی جان کو اس دشمن سے محفوظ کر لے۔ اسی طرح بندہ اپنے دشمن یعنی شیطان سے اپنا بچاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بندے میں صرف یہی ایک صفت موجود ہو کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری ہو اور وہ ذکر اللہ کا عادی ہو، تو وہ دشمن سے اپنی جان محفوظ کر سکتا ہے، کیونکہ دشمن غفلت کے دروازے سے ہی داخل ہوتا ہے۔ وہ بندے کی گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو اور وہ اس پر حملہ آور ہو کر اس کا شکار کر لے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ذلیل و خوار ہو کر اور بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی یا مچھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام الوسواس الخناس ہے، یعنی جو دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اپنی حرکت سے باز آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے جب وہ سہو یا غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہٹ جاتا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو تمام اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجات کے اعتبار سے سب سے بلند ہو
اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، بلکہ اس عمل سے بھی بہتر ہو کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو وہ مجلس قیامت کے روز ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، افسوس کا باعث بنے گی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ حضرت اغر یعنی مسلم کے والد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم کہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کا اپنے مقرب فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ معزز حضرات و مستورات، یہ محفل میراث النبی ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ در حقیقت روزانہ کی جانے والی کتابی تعلیم ہے۔ اس کے اہتمام سے انشاءاللہ ہمارے اندر خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا، اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لائف اسٹائل کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، خیر کے دروازے بہت زیادہ ہیں اور میں ان سب کو بجا لانے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، لمبی بات نہ فرمائیں کہ میں بھول جاؤں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس ایسی چیزیں بتلا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے اونچا اور برتر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ کفار اور مشرکین کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے لت پت ہو جائے پھر بھی ذکر اللہ کا درجہ اس سے افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ آدمی کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا آدمی زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا آدمی مردے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے
تو میں 2 ہاتھ کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ساعت کوئی گھڑی اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزر جائے تو قیامت کے دن انسان اس پر افسوس اور حسرت کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اہل جنت کو اس لمحے پر بڑی حسرت ہوگی کہ جو لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزر گیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی سوائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری موت اس حال میں آ جائے کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک جلا ہوتی ہے، دلوں کی جلا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، دلوں کو زنگ سے صاف کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، ہاں، خواہ تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار ہی ٹوٹ جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح پیتل اور چاندی وغیرہ کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے صاف شفاف آئینہ ہو، لیکن جب انسان ذکر چھوڑ دے تو پھر اسی طرح وہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ذکر کرتا ہے تو دوبارہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر دل 2 طرح سے زنگ آلود ہوتا ہے، اور وہ 2 چیزیں غفلت اور گناہ ہیں، اور اس کی صفائی بھی 2 چیزوں سے ہوتی ہے، استغفار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ لہذا جو آدمی اکثر اوقات میں اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کے دل کا زنگ بھی اس کے دل پر زیادہ جمع ہوگا، یعنی دل کا زنگ بقدر غفلت ہوگا، یعنی جتنی غفلت ہوگی دل کا زنگ بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ جب دل پر زنگ لگتا ہے تو چیزوں کی صورتیں اور شکلیں اس دل میں صحیح طور پر منعکس نہیں ہوتی، وہ باطل کو حق اور حق کو باطل شکل میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ جس قدر زنگ بڑھتا جائے گا دل سیاہ ہوتا جائے گا، چیزوں کی حقیقی صورت اس میں منعکس نہیں ہوگی۔ پھر جب زنگ کے اضافے سے دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے تو انسان کے تصورات، انسان کے خیالات بھی فاسد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا اور باطل اور بے بنیاد بات سے انکار نہیں کرتا، اور یہ قلب کو پیش آنے والی بہت بڑی عقوبت اور بہت بڑی سزا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك.